نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب کہا کرتے تھے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ وہ الفاظ انشاءاللہ میرا رب ان الفاظوں کو ضرور پورا کرے گا۔ ان الفاظوں میں اللہ برکت ضرور ڈالے گا۔ آپ کی حاضری کو دیکھ کے دل بہت اطمینان میں ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ تحریک ہوگی جو پاکستان کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایوانوں میں اسلام کا ڈنکا بج کے رہے گا، جب ہمارے تھانوں کچہریوں میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو کے رہے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ یہ اس شہید کے الفاظ ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب ان الفاظوں کو پورا ضرور کرے گا۔ آج یہ تحریک کھڑی ہوئی ہے، اس تحریک کا اس دور میں کھڑا ہونا اس لیے ضروری ہے جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے معصوم، ہمارے وہ مظلوم جو انصاف کے لیے مارے تھانوں کچہریوں کے چکر لگا کے تھک جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ اور آپ آج کے دور میں ہاسپٹلوں کو دیکھ لیں، ایک مریض پر ایک بیڈ پہ دو مریض، اور دوائیاں نہیں ملتی، میڈیسن کا فقدان ہے۔ مجھے بتائیے اس دور میں اگر آپ نے نہیں اٹھنا تو کس نے اٹھنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے ذہن چینج کرنے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے منتظر تھے، اہل حدیثوں آپ نے لوگوں کو جگانا تھا، سمجھانا تھا، اٹھانا تھا۔ آپ نے اس سیاست کے میدان کو چھوڑ کے یقین کیجئے بہت نقصان اس ملک میں اور اس اسلام کو پہنچایا ہے۔ ہم نے سیاست کو، اسلام کو دو سٹیجوں پہ کھڑا کر دیا۔ اسلام اور ہے، سیاست اور ہے۔ یہ کس نے ہمیں یہ راستہ دیا؟ حالانکہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سیاست میں گزری ہے، حکومت کرنے میں گزری ہے۔ بتائیے جب اسلام آیا، جب اسلام کا غلبہ ہوا، اس کے بعد کب ہم حکومت سے اترے؟ کب ہم نے حکومت چھوڑی تھی؟ میں کہتا ہوں ہم بہت بحث کرتے ہیں، رفع الیدین کرنی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ مجھے بتائیے کیا حکومت کرنا یہ سنت نہیں ہے؟ سیاست کرنا سنت نہیں ہے؟ چور کے ہاتھ کٹوانا سنت نہیں ہے؟ وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی تو مجھے بتاؤ وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ کے نبی نے سیاست سے منہ پھیرا تھا، سیاست کو چھوڑا تھا؟ ایک دن بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ میرے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں نبی کی سیاست کو لے کے آئیں گے، انشاءاللہ پھر یہ غریب بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے کبھی خودکشی نہیں کرے گا۔ ہمارے تو بڑوں نے یہ اعلان کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے اگر عمر کی حکومت میں ایک کتا بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے مجھے ڈر ہے کہ عمر کا رب عمر سے پوچھے گا۔ اور بتائیے آج ہم کیسے اس بات سے بری و ذمہ ہے کہ آج غریب میڈیسن کے فقدان کی وجہ سے، علاج کے نہ ہونے کی وجہ سے مر جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکے، ہم ان حکمرانوں کو نہ بدل سکے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں نا ووٹ اسلام والوں کو دے، تو وہ ان کی ذہن سازی ہونے والی ہے، وہ کہتے ہیں ووٹ تو جس کو مرضی دے سکتے ہیں، جس کو مرضی میں ووٹ دوں، میرا حق ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آپ نے قرآن نہیں پڑھا،
कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इन समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह कहता है और वोट जिसको मर्जी देने वाले सुनो, अल्लाह कहता है तुम्हारी समात के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और तुम्हारी आंखों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे दिलों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तुम्हारे दिलों में किनकी मोहब्बत थी? इन लिबरल सेकुलरों की, इन मुल्क के लूटने वालों की। हम बने हुए नून लिखिए, कोई बना हुआ काफ लिखिया। और मुझे बताओ, सहाबा की जिंदगियां हमारे सामने है। किसी सहाबी ने, यकीन जानिए, किसी सहाबी ने अपने आप को उस्मानी नहीं कहलवाया, हुसैनी नहीं कहलवाया। और आज हम नून लिखिए और अपने आप को पता नहीं कितने कितने नाम देके समझते हैं कि हमें अल्लाह पूछेगा नहीं। हमारे दिलों से जब तक इन सियासतदानों की, इन झूठे सियासतदानों की, मुल्क के लूटने वालों सियासतदानों की मोहब्बत नहीं निकलेगी और लोगों को हम इस बात के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे, इस दावत को लेके जब तक हम नहीं उठेंगे, तो याद रखना, जिस तरह रफल दैन करनी करानी हम फर्ज समझते हैं, अगर इस फर्ज से हम दूर रहे तो जिस तरह हम समझते हैं रफल दैन छोड़ना गुनाह है और करवाना और इसकी दावत देना, इसकी दावत से मुंह फेरना ये गुनाह है, तो ये भी गुनाह है कि हम लोगों को ना समझाएं कि लोगों आओ दीन वालों को पसंद करो, इस्लाम वालों को पसंद करो। ये दीन लुट रहा है, इस्लाम जो है वो मगलूब है, आओ हमारा साथ दो। ये तहरीक खड़ी हो चुकी है, आप दावत लेके वो अगर उठ खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का डंका बजेगा। आप इस काम के लिए तैयार हैं? लोगों को समझाने के लिए तैयार है कि इन लोगों को जगा के रख दें और अल्लामा शहीद के वो अल्फाज पूरे कर दे कि अल्लामा शहीद कहा करते थे, यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। इंशाअल्लाह ये चिराग जलते रहेंगे और इंशाअल्लाह इन चिरागों को अब बुझने नहीं देंगे और ये काफिला अब नहीं रुकेगा। अल्लामा शामली ज़हीर की क़ियादत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान की असेंबलियों में इस्लाम का अलम बुलंद होकर रहेगा। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।